لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ حضور علیہ السلام نے جبریل سے پوچھا کہ مجھے جہنم کے عذابوں میں جو سب سے ہلکا عذاب ہے اس کی کیفیت سناؤ۔ تو جبریل نے عرض کی حضور احون، جو سب سے ہلکا عذاب ہے اس کی کیفیت یہ ہے کہ جہنمی کے پاؤں میں آگ کے جوتے رکھے جائیں گے، باقی سارا بدن آگ سے سلامت ہوگا، صرف پاؤں میں جوتے رکھے جائیں گے۔ تو پھر اس کی گرمی اتنی ہوگی یاغلی منہما دماغہ، دماغ کھولنے لگے گا اور پگھل کے ناک اور کانوں کے راستے سے باہر آ جائے گا۔ یہ سب سے ہلکے عذاب کی کیفیت ہے۔ جو سخت عذاب ہیں ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ حضور نے فرمایا کہ میں نے میکائیل کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ جبریل کیا ماجرا ہے؟ تو جبریل امین نے عرض کی حضور جب سے جہنم بنا ہے اس وقت سے میکائیل کبھی بھی نہیں مسکرایا ہے۔ تو وہ کتنا سخت ہے۔ الذی یصلی النار الکبریٰ، اس کو بڑی آگ کے اندر ڈالا جائے گا۔ کون؟ جو نصیحت کو قبول نہیں کرتا، قرآن کو پس پشت ڈال دیتا ہے۔ ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، پھر وہ اس آگ میں نہ مرے گا نہ جیے گا۔ مرے گا تو اس لیے نہیں کہ موت نہیں ہوگی۔ قیامت کے دن حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ہاتھوں میں چھری دے کر موت کو مینڈے کی شکل میں پیش کیا جائے گا اور حضرت یحییٰ اس کو ذبح کر دیں گے، پھر موت کو موت آ جائے گی۔ جنت میں جانے کے بعد جنتیوں کو ایک ہی ڈر ہوگا، کہیں موت نہ آ جائے، اور جہنمیوں کو ایک ہی امید ہوگی کبھی موت آ جائے تو جان چھوٹ جائے گی۔ لیکن جب موت کو ذبح کر دیا جائے گا تو اب وہ سخت مایوس ہو جائیں گے، اب تو موت بھی مر گئی، اب تو موت بھی نہیں آئے گی۔ انسان کے لیے جب تکلیفیں بہت زیادہ ہو جائیں تو بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ یہ بے ہوشی بھی اللہ کا انعام ہے۔ بہت زیادہ تکلیف ہوگی، صحیح نہیں جاتی، بندہ بے ہوش ہو گیا، چلو تکلیف کا احساس ختم ہو گیا۔ تکلیف اور زیادہ بڑی، دکھ اور زیادہ بڑھ گئے، بندہ مر گیا تو جان چھوٹ گئی۔ لیکن نہ قیامت کے دن بے ہوشی ہوگی اور نہ ہی موت ہوگی، اور آگ ہے کہ وہ لوگ کی طرح تارکول کی طرح چپک جائے گی جسموں سے، اور اس آگ سے وہ 70 گنا تیز ہے۔ اور انسان جو جہنمی ہے وہ پکارے گا 70 سال تک تو دروغہ جہنم اس کی آواز ہی نہیں سنے گا۔ 70 سال کے بعد کڑک کے گرج کے گئے کیا بات ہے؟ وہ کہے گا مجھے پانی دو، مجھے پیاس لگی ہوئی ہے۔ اس کو پھر پانی دیا جائے گا، منرل واٹر کی بوتل دی جائے گی، اس کو پیپسی شیزان دیا جائے گا، نہیں، پڑھو قرآن پڑھو۔ اس کو کیا پانی دیا جائے گا؟ اس کو مائے حمیم دیا جائے گا، اس کو غسلین پلایا جائے گا، اس کو غساق دیا جائے گا۔ یہ مائے حمیم کیا ہے؟ یہ غساق کیا ہے؟ یہ غسلین کیا ہے؟ اتنا گرم ہوگا کہ جب پیالے میں ڈال کر اس کو دیا جائے گا تو اس سے جو بھاپ اٹھ رہی ہوگی، جب پینے کے لیے چہرہ آگے کرے گا تو چہرے کی ساری کھال ادڑ کے اس کے اندر گر پڑے گی۔ لیکن اب اس نے مانگا تھا پینا پڑے گا، فرشتہ کہے گا پی اب اس کو، تو جب وہ پیے گا تو انتڑیاں کٹ کٹ کے گر جائیں گی اور وہ پانی اتنا بدبودار ہوگا۔ ابن رجب حنبلی لکھتے ہیں اگر اس کا ایک قطرہ دنیا پہ ڈال دیا جائے تو دنیا میں انسان کیا جانوروں کے دماغ بھی پھٹ جائیں، اتنا بدبودار ہوگا۔ وہ اس کو پلایا جائے گا، 70 سال تک وہ پانی مانگتا رہے گا اور 70 سال کے بعد اس کو یہ دیا جائے گا اور اس عذاب میں اس کو مبتلا کیا جائے گا۔ تو پھر وہ اس کی زندگی ہوگی؟ موت تو ہوگی نہیں، تو زندہ پھر ہوگا نا۔ ثم لا یموت فیہا، وہ مرے گا نہیں اس میں۔ یہ میں کوئی قصہ کہانی نہیں سنا رہا، یہ قرآن آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ثم لا یموت فیہا، قرآن کہتا ہے وہ اس میں مرے گا نہیں۔ اچھا مرے گا نہیں تو پھر جیے گا نا؟ کہا گا ولا یحییٰ، جیے گا بھی نہیں۔ جیتے بھی نہیں پر مرتے بھی کہاں ہیں؟ مر مر کے جیے جانے کی جینے کو سزا دیتے ہیں کہ نہ تو موت ہے اور نہ ہی زندگی ہے، جیا جاتا نہیں۔ آگے بھی آگ، پیچھے بھی آگ، دائیں بھی آگ، بائیں بھی آگ، اوپر بھی آگ، نیچے بھی آگ، اور آگ بھی اتنی گرم کہ جلسا دے، اور جسم کی کھال 70 گز موٹی کر دی جائے گی تاکہ عذاب کی تکلیف زیادہ سے زیادہ اس کو سہنی پڑے، اور ایک ایک دانت احد پہاڑ جتنا بنا دیا جائے گا۔ یہ شکل چھین لی جائے گی، یہ محمدی صورت ہے۔ جہنم میں جانے والا اس شکل میں نہیں جائے گا، وہ بڑی خوفناک شکل ہوگی۔ جو لوگ اس شکل سے جہنم میں جائیں گے پھر دائیں بائیں آگ جلس رہی ہوگی، اور ایسی ایسی وادیاں ہیں جن وادیوں سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ اس میں پھر کچھ جینا ہوگا، ولا یحییٰ، کہا جیے گا بھی نہیں۔ مرے گا اس لیے نہیں کہ موت نہیں ہوگی، اور جیے گا اس لیے نہیں کہ وہ کچھ جینا ہوگا۔ قد افلح من تزکا، یہ تو ان کی کہانی تھی جنہوں نے رب کے حکموں کو توڑا، جس نے قرآن کی نصیحت کو قبول نہ کیا، جس نے دین کی پرواہ نہ کی۔ حضور صدائے دل نواز دیتے رہے، حضور کے قریب نہ آئے، لیکن وہ لوگ قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے من کو ستھرا کر لیا۔ حسد، بغض، کینہ، کفر، شرک، نفاق، یہ ساری بیماریاں کھرچ لی اور اپنے اندر کو ستھرا کر لیا، پاکیزہ ہو گیا، صاف اور ستھرا اپنے من کو اس نے خوبصورت بنا لیا۔ قد افلح، وہ شخص کامیاب ہوا، وہ شخص مراد کو پہنچا۔ کون؟ من تزکا،
جس نے اپنا تزکیہ نفس کیا، جس نے اپنے باطن کی صفائی کی، باطن کی ستھرائی کی. باہر تو بڑا سوار کے رکھا، کلف لگے کپڑے بھی پہنے، ایک داغ بھی لگ گیا تو کپڑے اتار دیے، ایک جو ہے وہ تریز بھی ٹوٹ گئی تو جو ہے وہ دوبارہ کپڑے کہا کہ نہیں یہ میرے لیے مناسب نہیں، میں نے بڑی عالی نصب دعوت میں جانا ہے، بڑا اہتمام کیا، اپنی داڑھی بھی رگڑ کے مونڈی کہ میں ذرا اچھا لگوں. کیا کچھ نہ کیا اس ظاہرداری کے لیے. کبھی من کے گند بھی دیکھے کہ اندر گند کتنے ہیں، اندر کتنی غلاستیں بھری ہوئی ہیں، اندر کتنی جو ہے وہ نجاستیں بھری ہوئی ہیں، بغض اندر، حسد اندر، کینہ اندر، نفرتوں کے بیچ اندر اگے ہوئے ہیں، اور وہ ایسے شجر بنے ہوئے ہیں کہ اس کے کانٹوں سے اندر زخمی ہو گیا ہوا ہے. تو کہا قد افلح، کامیاب ہوا، من تزکا، جس نے اپنا تزکیہ کیا، اپنے باطن کی صفائی کی. اچھا باطن کی صفائی کیسے پتا چلے گا؟ وذکر اسم ربہ، جس کا اندر صاف ہوگا اس کے لبوں پہ رب کا نام ہوگا. وذکر اسم ربہ، اپنے رب کا نام جپا، اپنے رب کا نام پڑھا، اللہ اللہ کی صدائے دل نواز لگائی. صوفیہ فرماتے ہیں جب کوئی بندہ ایک مرتبہ کہتا ہے اللہ، اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے اور اس کے 70 گناہ جل کے راکھ ہو جاتے ہیں. تو جس نے اپنے من کو ستھرا کیا، جس نے اپنے اندر کی صفائی کر لی، وذکر اسم ربہ فصلی، اور اس نے نماز پڑھی، سجدے میں سر جھکا دیا. جو اس کا بندہ ہوگا وہ تکبر اور غرور میں نہیں پھرے گا، وہ اپنی پیشانی کو اس کی حضور جھکائے گا. وہ کہتا ہے اس نے مجھے پیدا کیا، اس نے مجھے تخلیق کیا، اس نے مجھے عزت دی، اس نے مجھے جوانی دی، اس نے مجھے صحت دی، اس نے ہواؤں کے مشکیزے میرے نتنوں کے قریب رکھ دیے، اس نے وافر پانی مجھے دیے، آسمان کی چھت تان دی، زمین کا فرش بچھا دیا، کتنا کچھ میرے مالک نے مجھے عطا کیا. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس کے حضور سجدہ بھی نہ کروں، اس کے حضور اپنی پیشانی کو بھی نہ رکھوں؟ اس شخص سے بدبخت اور کون ہو سکتا ہے کہ جو اپنے رب کو بھی نہیں پوچھتا. یارو صبح کے وقت جب صدا آتی ہے نا اللہ اکبر کی، تو چڑیاں بھی جاگ اٹھتی ہیں، گھونسلوں سے پرندے بھی نکلتے ہیں اور وہ بھی اللہ اللہ پکار رہے ہوتے ہیں. کتنا بدبخت ہے وہ شخص کہ چڑیاں تو اللہ اللہ کر رہی ہیں اور وہ اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود لمبی تان کے سویا ہوا ہے. اٹھو اور اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک کر کے اپنی پیشانیوں کو سجدوں کی آبرو دو. وہ پیشانی جو اللہ کے حضور جھکتی ہے کل قیامت کے دن چمکتی ہوگی، اس کے نور اور اس کے اجالوں سے پورے محشر کے اندر روشنی ہو رہی ہوگی. تو کہا قد افلح من تزکا، پاک وہ ہوا کہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، وذکر اسم ربہ، اور اپنے رب کا نام جپا. حضور فرماتے ہیں ذاکر اللہ فی الغافلین کشجرۃ الخضراء فی وسط الحشیم، غافلوں میں اللہ کا ذکر کرنے والا ایسا ہے جس طرح سوکھی سڑی گھاس کے اندر کوئی شجر سایہ دار ہوتا ہے. جو پوزیشن وہاں اس درخت کی ہے ذکر کرنے والے کی کیفیت اس انداز سے ہے. فصلی، اور نماز پڑھی، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گیا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں سفر پہ جا رہے تھے. راستے کے اندر ایک درخت آیا جس کی شاخیں لٹک رہی تھی، خزاں کا موسم تھا، پتے زرد ہو گئے تھے. حضرت سلمان نے ایک شاخ کو پکڑا اور جھٹکا دیا، جتنے بھی پتے تھے وہ گر گئے اور شاخ برہنہ ہو گئی. حضرت ابو عثمان سے مخاطب ہو کر کہا حضرت سلمان نے، عثمان تو نے مجھے پوچھا نہیں کہ میں نے اس شاخ کو جنبش کیوں دی ہے. انہوں نے کہا حضرت آپ بتا دیں کہ آپ نے اس کو جنبش کیوں دی. کہا سنو، میں ایک دن حضور کے ساتھ جا رہا تھا، سفر میں تھا، ایسے ہی ایک درخت آیا، اس کی شاخ جھکی ہوئی تھی، پتے لٹک رہے تھے، زرد ہو گئے تھے. حضور نے پکڑا، جھٹکا دیا، میں منظر کو دیکھ کے معزوز ہوتا رہا. حضور نے فرمایا اے سلمان تو نے مجھے پوچھا نہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا. میں نے بھی یوں عرض کی حضور آپ ارشاد کر دیں آپ نے ایسا کیوں کیا. تو حضور نے فرمایا سلمان جس طرح میں نے شاخ کو جھٹکا دیا اور کوئی پتا باقی نہیں رہا، جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے کوئی گناہ باقی نہیں رہتا. وذکر اسم ربہ فصلی، اپنے رب کا نام اس نے جپا اور نماز پڑھی. بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہا تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. یہ انسان کی کمزوری بیان فرمائے، دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. حضور فرمایا مجھے اس بات کا کوئی ڈر نہیں ہے کہ میرے بعد تم شرک کرو گے. یہ بخاری شریف کی روایت ہے، پتہ نہیں لوگوں کو کیوں فکر ہے کہ امت مشرک ہو گئی. حضور فرماتے ہیں لست اخاف ان تشرکوا من بعدی، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے کہ میرے بعد تم شرک کرو گے. میری امت شرک پہ جمع نہیں ہو سکتی. مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میرے بعد تم دنیا دار بن جاؤ گے. اور آج ہماری کانوں تک بلکہ سر تک دنیا آ گئی. ہماری زندگی کا مقصد ہی دنیا ہو گیا. کماؤ، جمع کرو، عجیب چکر دوڑ لگی ہوئی ہے. صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے. وہ کیا کہا تھا اکبر الہ آبادی نے، کیا بتائیں احباب کیا کارنامائیاں کر گئے، بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے. کیا زندگی کا یہ مقصد ہے؟ صرف اچھا مکان بنا لینا یہ مقصد حیات ہے؟ یہ تو ایک بجڑا بھی کر لیتا ہے.
بہت ساری دولت جمع کر لینا، یہ تو چونٹی بھی کرتی ہے، صبح بیل سے باہر نکلتی ہے، دوپہر تک شام تک خود بھی کھاتی ہے، بچوں کو بھی کھلاتی ہے، اور برسات کے لیے جمع بھی کرتی ہے. یہ اشرف المخلوقات ہے، اس کا یہ وظیفہ تو نہیں تھا. یہ تو اللہ نے ذمہ لیا ہوا ہے، تو یہ اللہ کا کرم ہے. جس طرح موت تلاش کرتی ہے رزق بھی تلاش کر لیتا ہے. یہ تو مل کے رہنا اس نے، صرف اس نے تھوڑا سا آستہ کرنا ہے، اس نے تھوڑی سی محنت کر دی، باقی مقدور مل کے رہے گا. انسان کی زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے، مقصد کچھ اور ہے. یہاں رہ کر اپنے رب کا قرب پائے، اس کی پیشانی سجدوں سے آشنا ہو، مالک کے لیے اس کا دل دھڑکے، یہ ہے اس کا مقصد. اور جو اس دنیا کے اندر یہ مقصد حاصل نہ کر پایا، آؤ قرآن پڑھیے. اللہ تعالیٰ فرمایا من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی. جو اس دنیا میں اندھا رہا کل قیامت کے دن بھی اندھا اٹھایا جائے گا. اس سے ان آنکھوں کی بے نوری مراد نہیں، دل کی بے نوری مراد ہے. اقبال کہتا ہے دل بینا بھی کر طلب خدا سے، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، تمہارا تو مقصد ہی دنیا ہو گیا، ہر وقت تمہاری فکر ادھر لگی ہوئی ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم تو دنیا کی زندگی کے پیچھے پڑ گئے ہو. والآخرۃ خیر وابقی، آخرت بہتر بھی ہے اور دائمی بھی ہے. اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ دنیا نہیں کمانی چاہیے، یہ بات ذہن میں رکھیں. اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ دنیا